الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم غضوا من أبصاركم كفوا أيديكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، محترم سامعین، مہمانان ملت و عزیز قلادہ، ادارے میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے. عزیزم مولوی محمد طیب صاحب بہت دنوں سے چاہ رہے تھے ہندوؤں کا ادھر کا سفر ہو، ایک سفر کی ترتیب بنی بہرحال آنا یہاں اللہ کی طرف سے مقدر تھا اور حاضری ہوئی. آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے. ایک خاص تقریب ہے حفظ قرآن کی تکمیل کی. اللہ تبارک تعالی اس دولت سے سب کو سرفراز نہیں کرتے. بڑی ہی خوش نصیب ہیں وہ طلبا اور وہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا، اور بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے اس مدرسے میں بیٹھایا ہے. یہ ایسی ابدی اور دائمی سعادت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے. جیسے آپ فون پر گفتگو کرتے ہیں تو دو لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، ایک بولتا ہے دوسرا سنتا، وہ کچھ کہتا آپ سنتے ہیں. ایسے ہی جب بندہ اللہ کی کتاب کھول کر کے پڑھتا ہے تو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور بندہ جب کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے اللہ کو سنتے ہیں، اللہ کو متوجہ. ابھی ہمارے مولانا اولاد صاحب خیر آبادی دعوت برکاتہ ہوں آپ کے سامنے بہت کچھ انہوں نے قرآن کے تعلق سے باتیں بیان کی ہیں کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے کلام الہی کے واسطے سے جڑے گا تو بندہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہ خیر و برکت کا گہوارہ بنے گا، وہاں خیر و برکت کا نزول ہو.
جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، وہاں تو شیطان کا ڈیرا ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ آج کی اس مادی دور میں دہریت کے، خدا فراموشی کا ایک دور ہے، دنیا کی ایک ہلچل ہے، عصری علوم اور عصری درسگاہوں کی طرف تیزی سے مسلمان کا رجحان و میلان ہو رہا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے بچوں کی، گود میں اٹھا کر کے ان کو نرسری اسکولوں میں جا کر کے ان کا ستیاناش۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ یہ فکری ابتدا، مطلب یہ کہ وہ بچہ مسلمان کی آغوش میں پرورش پائے گا، مسلمان کے گھر میں جوان ہوگا، لیکن فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے وہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ یہ وہی دور ہے، انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی۔ اگر ہم قرآن سے، علماء سے، علم دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے تو یہ یورپ کا نقشہ پیش کرے گا اور یہ اسپین بن جائے گا۔ تو وہ سعید روحیں ہوتی ہیں جن کے لیے ابدی سعادت مقدر ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے علم دین کے حصول کو، علم دین کے لیے اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھانا پڑھانا آسان بنا دیتے ہیں۔ دائما علم دین حاصل کرنے والے طلباء ہوں یا پڑھانے والے والدین ہوں، یہاں کوئی مادی نفع نہیں، یہاں کوئی عہدہ اور منصب ملنے والا نہیں ہے، لیکن ان والدین کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر بچے نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کے مطابق اس نے اپنی عملی زندگی بنایا، تو کل قیامت کے میدان میں دنیا اس منظر کو دیکھے گی کہ اس کے ساتھ کیا اعزاز و اکرام کا معاملہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اس پر عمل کیا، پڑھنا کافی نہیں، قرآن پڑھے اور قرآن کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لے آئے، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرے، جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے بچے کے والدین کو ایسا نورانی تاج کل قیامت کے میدان میں پہنائے گا جس کی روشنی اس دنیا کے سورج سے بہت زیادہ منور ہوگی، اس کی روشنی اس سے کہیں زیادہ تیز ہوگی۔ یہ اعزاز کس کا ہو رہا ہے؟ یہ اکرام اور نوازش کس کی ہو رہی ہے؟ جس ماں باپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں بیٹھا، جس نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے فارغ کیا۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کا منصب نہیں چاہیے، ہمیں قبر کی روشنی چاہیے، ہمیں آخرت کی سرخروئی چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور جنت کا راستہ آسان ہونا چاہیے۔ انہوں نے دنیا کے تمام تقاضوں کو، دوست اور احباب کی تمام اس طرح کی باتوں کو ایک طرف کر کے اپنے بچے کو اس دور میں، ماضی دور میں جہاں بہت تانے سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، یہ مسجد کے لوٹے ہیں، یہ مولے کسی کام کے نہیں، یہ حافظ قرآن بن کے کیا کرے گا؟ ارے انگریزی پڑھا دیجئے، ڈاکٹر بنا دیجئے، ماسٹر بنا دیجئے، انجینئر بنا، مال کا انبار لگ جائے، لیکن روز تو کل ہو جائے تو یہی رہ جائے، یہی چھوٹ جائے گا، اپنی آنکھوں کو اٹھائے گا اور آزمائے گا۔ آپ مشاہدہ کیجیے، آج کی اس دور میں ایسے بچے آپ کے ہیں کہ باپ مرتا ہے، ماں مرتی ہے، بیٹھا رہ جاتا ہے، جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں کی۔ انجینئر تو ہے، ڈاکٹر ہے، یہاں نہیں، پیرس میں بیٹھا ہوا، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی تنخواہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ سکے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کر سکے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ قرآن کے
ایک صفحہ 2 صفحہ پڑھ کر کے ان کو بخش دے اور ایصال ثواب کر سکے. کیوں؟ ماں باپ نے راستہ ہی نہیں دکھایا تھا مکتب کا، ماں باپ نے دینی مدرسے میں بھیجا ہی نہیں. ان بچوں کا مستقبل بظاہر ہم نے بڑا روشن کر دیا، لیکن اپنی آخرت کے اعتبار سے ہم نے تباہ کر دیا اندھیرے میں. تو جو اولاد اس لائق ہو جائے کہ ماں باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، تو مرنے کے بعد آپ کو یاد کرے گی، کوئی سوال نہیں ہو سکتا. بہت کرے گا دنیا کے کاموں سے بچنے کے لیے، کسی مسجد کے امام کو، کسی مدرسے کے مولوی صاحب کو کچھ پیسہ دے دے گا، یہ سارے ثواب کرا دے گا اگر کرے گا تو، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری جنازہ بھی نہ پڑھ سکے؟ ایسے مت بنیے دوست، بہت گھاٹے کا سودا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود قرآن پڑھا اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، حافظ قرآن بنائے. کیا مقام ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں تو ماں باپ کی نوازش ہوگی، وہاں اعلان ہوگا کہ ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا نور کا، جو اس سورج سے کہیں زیادہ تیز روشنی پھینک رہا ہو، پورا میدان محشر چمک رہا ہو، اور یہ واقعہ نمایاں ہوں. دنیا دیکھے گی وہ منظر اور مارے افسوس کے اپنی انگلیاں چبائیں گے. کاش ہم بھی اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے ہوتے اور ہم نے بھی حافظ بنایا ہوتا، تو آج ہم کو بھی یہ دن دیکھنے میں. بچہ دوسرے کا حافظ ہوتا، محلے میں اگر دل صاف ہوتا ہے تو دوسروں کو خوشی ہوتی. اور فرمایا یہ تو ماں باپ نے پڑھایا بچے کو تو ان کا یہ اعزاز ہے. فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس بچے کا کیا مقام ہوگا، اس بچے کا کیا مرتبہ ہوگا اللہ کے ہاں. اسی کا اندازہ لگا لو. ماں باپ تو جاہل تھے، گنوار تھے، نہیں پڑھے نہ خواندہ تھے، لیکن دین کی قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں تھی. اپنے بچے کو انہوں نے قرآن پڑھا دیا، حافظ بنایا. تو آج ماں باپ کا یہ مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچوں کا کیا حال ہوگا، کہاں پہنچیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے. جنت کے کہاں کس مقام پر وہ پہنچیں گے ہم آپ یہاں سے فرمائش نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سوال کرے گا کیا تم نے میرے کلام کو محفوظ کیا، تم نے اس کو حفظ کیا اور یاد رکھا؟ تو بندہ عرض کرے گا جی ہاں. اللہ فرمائے گا سناؤ یہ بات، یہ بڑا ورتقی، پڑھتے جاؤ جنت کے درجوں کو چڑھتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے ایسے آج یہاں میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں کو چڑھتے جاؤ. کہاں رکے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخر آیت تقرأها، تمہارا مقام قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی. جتنا مٹھار کے پڑھے گا، جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں کو کتنی بڑی جنت ہوگی، کتنا بڑا درجہ ہوگا. مت سوچیے یہاں سے ہم پیمائش نہیں کر پائیں گے، یہ دنیا تو اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. اگر جنتی کی جنت اس دنیا کی تسکینہ ہو، آپ کا گھر گھبرائے گا کہ گھبرائے گا نہیں، سارا نظام انتظام ہوگا. وہاں کہاں لا یکون عنہا حبلا، جو جنت میں جائے گا وہاں اکتاہٹ نہیں ہوگی، وہاں اس کو بوریت نہیں ہوگی، وہاں اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہاں اس کو وحشت نہیں ہوگی کہ آپ یہاں سے چلیں دوسری جگہ نہیں. پتہ ہی نہیں کچھ جگہ ہوگی دوستو، چاروں طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی، پھول و گلمان ہوں گے، خدام ہوں گے، اللہ کی زیارت ہوگی. تو وہاں کہاں گھبراہٹ؟ آج تھوڑی سی مشقت ہے، دنیا والوں کے تانے ہیں، سن لیجئے، برداشت کر لیجئے. اور
اپنے ایک بچے کو اپنی نجات کے لیے کم سے کم مال کی فارغ کر لے، اس کو علم دین پڑھائے، حافظ قرآن بنائے اور پھر اس کی نگرانی بھی رکھے۔ قرآن حفظ کر لینا کمال نہیں، اصل تو باقی رکھنا۔ اس لیے ہمارے مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو جیون روپ ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ جڑے رہنا، ختم کر لیا اور ختم کر دیا تو کوئی کمال نہیں کر سکتا۔ قرآن باقی رکھے، اس کی تلاوت کرتا رہے گا تو قرآن باقی رہے گا، ورنہ قرآن سینے سے نکل جائے۔ اللہ کا کلام بڑا غیور، اللہ جیسے غیور، اللہ کا کلام بھی ویسے غیور۔ اللہ کے فرماتے ہیں جیسے اونٹ جب تک اس کی ناک میں وہ رسی بندھی رہتی ہے تب تک وہ قابو میں ہے، اور اگر یہ چھوٹی تو بھی قابو میں نہیں آتا، ورنہ اس سے کہیں زیادہ یہ قرآن تمہارے سینے سے بھاگ جائے گا۔ قرآن، قرآن کی نگرانی کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ تو دوستو یہ بہت بڑی سعادت کی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنی نہیں، اللہ کی فرماتے ہیں جو قرآن حفظ کر لے، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرتا رہا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے ہوئے تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں، اس کے گھر کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا، ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ آج کون کام آ رہا ہے؟ ڈاکٹر نہیں کام آئے گا، وہاں انجینئر کام نہیں آئے گا، وہاں ماسٹر کام نہیں آئے گا۔ جس کو ہم نے سب سے حقیر سمجھا تھا، جس کو ہم نے سب سے گھٹیا سمجھا تھا، اس لیے اس کو حافظ قرآن بنایا، لیکن آج میدان حشر میں وہی دکھائی دے رہا ہو، تو جائے گا یہ جنت میں۔ میرے ماں باپ نہیں تو میں بھی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ پہلے ان کو لے کے جائیں گے، حدیث کہتا ہو بندہ جائے گا، فرشتہ لے کے جائے گا، وہ جہنم میں ہوں سب کو نکال کے لے جائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ کوئی سرمایہ نہیں۔ کتنی سعید ہیں، کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ 4 بیٹے، چاروں حافظ، عالم، قاری اور باکمال لوگ۔ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کیسے جیے گا اور کیسے کھائے گا اور اس کی دنیا کیسے چلے گی، اس کو انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، اللہ کی کتاب کی دن رات تلاوت کرے گا، اللہ کی شریعت پر عمل کرے گا، اللہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ دشمنوں کو اللہ دے رہا ہے، اپنی گالی دینے والے اور اپنے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والوں کو اللہ دے رہا ہے، اپنی اطاعت عبادت کرنے والوں کو اللہ فراموش کر دے۔ تو ہماری سوچ، ہماری ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری ہے۔ حالات بدل گئے، کچھ نہیں، حالات کچھ نہیں بدلے، ہم بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، ہم ماحول سے متاثر ہو گئے، جن کا ہمیں اپنا بات صحیح ہے۔ اب یہ دور آیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کی وبا پھیلے، ایک پلان ہے کہ ان کو مرتد کر دیا جائے اور بھاگنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دجال کی آمد قریب ہے، بڑا خطرناک، بہت بڑا شر ہوگا دجال۔ یہ دجال کے چہرے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور دجالی شرارتیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئی ہیں، جو کفر شرک سے آگے کی بے حیائی اور لادینیت، تحریت، طرح طرح سے اس کی اشاعت کی جا رہی ہے، ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اس میں برباد ہو، آدمی سو رہا ہے گناہ کے ساتھ، بیدار ہو رہا ہے گناہ کے ساتھ، پوری رات معصیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ موبائل کیا ہے؟ یہ دجال کا ایک کھلونا ہے، وہ تو بہت بڑا کرتب دکھائے گا، بہت کچھ کرے گا، کہ اسی کا ایک کھلونا ملا ہے، امت کے نوجوان برباد ہو گئے۔ تو دوستو یہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ، وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ ان کے سینوں میں قیامت تک قرآن کو محفوظ رکھے، اور اللہ ان کے والدین کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔
میں نے ایک حدیث تلاوت کی تھی، بس ترجمہ سناؤں گا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کہتے تھے، ورنہ آپ اس طرح کی بات نہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، جس کو یہ گھمنڈ ہو، جس کو یہ پندار ہو کہ میں تہجد گزار ہوں، اشراق اور تلاوت کرتا ہوں اور اتنا ذکر کرتا ہوں، میرے لیے کیا میں جنت میں چلا جاؤں، اتنا طواف کیا ہوں اور اتنا عمرہ کیا ہوں، اتنے حج کیا ہوں۔ اللہ کے فرماتے کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے فضل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی یا رسول اللہ آپ کی فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت نے اپنی آغوش کو مجھے چھپا دیا۔ تو جو نبی یہ بات کہہ رہا ہو، جس نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کا انداز عمل یہ ہے کہ پوری رات عبادت الہی میں مصروف ہے، اور جب اماں عائشہ کہتی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو کیا فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، جس مالک کی اتنی نعمتوں سے نوازا، جس کے اتنے احسانات ہیں، تو کیا اس کی شکر گزاری ہے کہ میں رات بھر سوتا ہوں؟ تو مولانا تو کچھ بتا چکے، ہم کو نہیں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ پر ایک آدھ مرتبہ ایسے حالات حال طاری ہوتے ہیں اور وہ نبی کو اللہ کا اشارہ ملتا ہے، تب آپ اس طرح کی بات فرماتے ہیں۔ فرمایا تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ باقی دنیا جھوٹ، دنیا کے تمام پیر جھوٹ، جو یہ بات کہے میں تمہیں بخشوا دوں گا، وہ بہت بڑا جاہل انسان ہے، وہ دھوکہ ہے سرا، ہم نمازیں معاف کروا دیں گے، سب جہالت کی بات ہے۔ نبی یہ بات کہتا ہے تو نبی اپنے گھر سے نہیں کہتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی ہر بات وہ تحت الامر الہی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کچھ پوچھتے ہیں تو آپ خاموش ہیں، آپ سکوت اختیار فرماتے ہیں، یا کہ جبریل امین اس کا جواب لے کے آتے ہیں تو آپ بتائیں۔ ایسے کہنا کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں، تمہیں جنت میں لے چلے۔ اور جن 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس حدیث میں، اس میں آپ کو نماز نہیں ملے گی، زکوٰۃ نہیں ملے گی، حج کا بیان نہیں، وہ تو ارکان اسلام ہے، وہ تو مسلمان کی بنیاد ہے، وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، زکوٰۃ جن پر ہے زکوٰۃ نہ ہو، وہ کیسا مسلمان؟ وہ مسلمان کیسا ہے؟ اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ مختلف باتیں پیغمبر نے مختلف موقع پہ بیان کرنا ہے، تو اس سے ہٹ کر یہ باتیں اطلاع عام ہوتا ہے، اور جو ہمیں اپنی نیکیوں پر ایک ناز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا انبار ہے، وہ پسند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہی بیماریوں کی وجہ سے، انہی اعمال کی وجہ سے۔ تو ایک ہے آدمی مثلا روزانہ 4000 روپے کماتا ہے اور شام ہوئی تو 4 پیسہ بھی اس کی جیب میں، اس کی کوئی تعریف نہیں کرے گا بہت کماتا، نہیں، سمجھدار وہ آدمی ہے، دور اندیش ہوا چالاک وہ آدمی ہے، 4000 کمایا تو 4000 میں کم سے کم 3000 تو بچا لے، تب اس کو کہیں گے ہوشیار آدمی۔ اور ایک طرف کما رہا تو دن پر باہر کچھ ہے ہی نہیں، کل کوئی حادثہ ہوگا روڈ پر آ جائے گا، کچھ نہیں اس کے پاس۔ وہ جو جمع کرتے ہیں پسندار کرتے ہیں تو کل تو اس کے کام آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے دائیں بائیں اس کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی نیکی کہا، نیکی کر رہا ہے نیکی تو ہو رہی ہے، ایک طرف برائی کر رہا ہے نیکیاں ظاہر ہے۔ ایک آدمی مریض ہو، اچھے ڈاکٹر کا علاج کرا رہا ہو، دوا بھی کھا رہا ہو، پرہیز نہیں کر رہا، بہت بڑا ڈاکٹر صاحب، وہ مہینے میں ایک مرتبہ امریکہ سے آتا ہے انڈیا، اس کا علاج کرتا ہے،
اس کی فیس اتنی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو وہ پرہیز نہیں ہے تو کبھی صحت نہیں مل سکتی۔ دو چیز، ایک پرہیز ہوتا ہے، ایسے ہی نیک اعمال کرے اور پرہیز کر لے۔ پرہیز کیا ہے؟ اللہ کی معصیت و نافرمانی سے بچنا۔ وہ تو علماء کرتے ہیں کیا گناہ ہے کیا اطاعت ہے، ہم اپنی دماغ سے نہیں کرتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لے چلوں گا۔ نبی کہہ رہا ہے، وہ صادق مصدوق محبوب کائنات محبوب رب العالمین ہے، کوئی ہلکے پھلکے لوگ ملتے نہیں آتے۔ کیا فرمایا؟ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو۔ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صادقین کون لوگ ہیں؟ ایک تفصیلی اعمال کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وہاں سے لے کر آگے اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔ تو آدمی اپنی گفتار میں سچا بنے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی فرماتے ہیں المومن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ گردن کٹے گی کیا، کیوں جھوٹ بولے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن کی شان جھوٹ بولنا نہیں، یہ منافقوں کا شعار ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب بات کرو تو سچ بولو۔ اب سچ کیوں نہیں بولتے؟